لاہور کی روشن سڑکوں پر رات کے 10 بج رہے تھے۔ نیون لائٹس میں چمکتا مین بل بورڈ، کیفے، ریسٹورنٹ اور گاڑیوں کا شور، جیسے شہر کبھی سوتا ہی نہیں۔ انہی روشنیوں میں ایک نوجوان لڑکا ہادی اپنی بائک پر جا رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی مگر آنکھوں میں خوابوں کی چمک تھی۔ ہادی ایک 22 سالہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا، بی ایس کر رہا تھا کرمنالوجی میں۔ خواب تھا کہ بڑا آفیسر بنے، انصاف دلائے اور معاشرے کے غلط نظام کو بدلے، مگر حقیقت ہمیشہ خوابوں کی طرح صاف نہیں ہوتی۔ گھر کا مالی حال خراب تھا، والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم، ماں بیمار اور ہادی کے کندھوں پر گھر کی ساری ذمہ داریاں۔ اسی دوران ہادی کی زندگی میں آئی ہیرا۔ ہیرا ایک 20 سالہ لڑکی تھی، نرم لہجے والی مگر دل سے مضبوط۔ وہ ایک پرائیویٹ فاؤنڈیشن میں سوشل ورک کرتی تھی۔ غربت اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ اس کے اندر بچپن سے تھا۔ ایک دن یونیورسٹی میں سماجی جرائم پر سیمینار تھا۔ ہیرا بطور مہمان اسپیکر آئی۔ ہادی پہلی قطار میں بیٹھا تھا اور اس کی باتیں سن کر جیسے کسی نے اس کے اندر چنگاری بھڑکا دی۔ جرائم صرف بندوق سے نہیں ہوتے، کبھی خاموشی بھی جرم بن جاتی ہے۔ یہ جملہ ہادی کے دل میں نقش ہو گیا۔ سیمینار کے بعد وہ اس سے ملا۔ آپ کی بات نے مجھے بدل دیا۔ میں کرمنالوجی میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ سچ بولنے والے کم نہ ہوں۔ ہیرا مسکرائی۔ بس پھر یاد رکھنا، سچ بولنے والے اکثر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اسی دن ان دونوں کے بیچ ایک دوستی اور پھر ایک خاموش رشتہ بن گیا۔ وہ دونوں شہر کے ہر دکھ پر بات کرتے۔ ہیرا ایک NGO کے لیے کام کرتی تھی جو غائب ہونے والی لڑکیوں پر تحقیق کر رہی تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں میں کئی نوعمر لڑکیاں لاپتہ ہوئیں۔ پولیس کے پاس رپورٹ درج تھی مگر کارروائی نہیں۔ ایک دن ہیرا نے ہادی سے کہا، کچھ تو غلط ہے، یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ہادی نے فیصلہ کیا کہ وہ خود تحقیق کرے گا۔ وہ اور ہیرا لاہور کے مختلف علاقوں میں گئے، متاثرہ گھروں سے بات کی اور جلدی ہی انہیں ایک ڈرگ اور ٹریفکنگ نیٹ ورک کا پتہ چلا جو امیر لوگوں کے تحفظ میں چل رہا تھا۔ وہ ثبوت جمع کرنے لگے مگر جتنا زیادہ وہ سچ کے قریب گئے اتنا ہی خطرہ بڑھتا گیا۔ ایک رات ہادی کو ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی، سچ تلاش کرنا چھوڑ دو ورنہ تمہارا انجام بھی انہی لاپتہ لڑکیوں جیسا ہوگا۔ ہیرا ڈر گئی مگر ہادی بولا، اگر ہم رک گئے تو یہ سب کبھی نہیں رکے گا۔ دونوں نے تمام ثبوت ایک میں محفوظ کیے اور میڈیا تک USB پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ مگر اسی رات سب کچھ بدل گیا۔ ہادی جب اپنے فلائٹ پر واپس پہنچا تو دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا تو ہر چیز بکھری ہوئی، کاغذات غائب اور لیپ ٹاپ ٹوٹا ہوا۔ فون بجا، دوسری طرف ہیرا کی چیخ سنائی دی، ہادی وہ آ گئے ہیں۔ ہادی پاگلوں کی طرح دوڑا۔ جب وہ پہنچا تو دفتر جل رہا تھا۔ پولیس، ایمبولینس، NGO سب کچھ شور مچا رہے تھے۔ لاشوں کی فہرست میں ہیرا بنت فہیم کا نام درج تھا۔ دنیا جیسے رک گئی۔ ہادی کی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی کا مقصد جل چکا تھا۔ اگلے دن ہادی نے پولیس کو ساری رپورٹ دی مگر کسی نے بات نہ سنی۔ بیٹا، بڑے لوگوں کے خلاف زبان نہیں کھولو، انسپکٹر نے کہا۔ ہادی نے محسوس کیا کہ وہ شہر جو انصاف کی بات کرتا ہے خود سب سے بڑا ظالم ہے۔ پھر وہ غائب ہو گیا۔ کسی کو معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں گیا۔ مہینوں بعد لاہور کے مختلف علاقوں میں ڈان، وزیر اور پولیس کے کرپٹ
آفیسر ایک ایک کر کے مارے جانے لگے۔ قاتل کی شناخت نہیں تھی، صرف ایک نشان ملتا تھا کے ساتھ جلی ہوئی فائل ایچ۔ شہر میں افواہیں تھیں کہ کوئی خاموش گواہ واپس آ گیا ہے۔ 1 سال بعد لاہور کی ایک پرانی مسجد کے پیچھے ایک چھوٹا سا مکتبہ چلتا تھا۔ وہاں بچے مفت پڑھتے تھے۔ وہاں ایک نوجوان استاد تھا، چہرے پر داڑھی مگر آنکھوں میں عجیب خاموشی۔ اس کا نام اب کوئی نہیں جانتا تھا، مگر بچے اسے سراہ کہتے تھے۔ ایک دن ایک بچی نے پوچھا، سر آپ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ ہادی نے مسکرا کر کہا، بیٹا کبھی کبھی آوازوں سے زیادہ خاموش انصاف لاتی ہے۔ رات کو وہ اپنی ڈائری کھولتا جس میں ہیرا کی تصویر لگی ہوئی تھی اور نیچے لکھا، میں نے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا۔ ایک دن پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک خفیہ گروہ جو جرائم کے ثبوت میڈیا تک پہنچاتا تھا، اسے کسی نے مار دیا ہے۔ لاش کے قریب صرف ایک خط ملا، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، جب تک ظلم رہے گا، کوئی نہ کوئی ہیرا کو نہ کوئی ہادی۔ خاموشی گواہ بن کر اٹھ گیا۔ خبر چینلز پر آیا، لاہور میں خود ساختہ وجیلنٹا ہادی کو فائرنگ میں قتل کر دیا گیا۔ پورا شہر خاموش تھا، کوئی انصاف نہ ہوا، مگر لوگوں کے دلوں میں ایک سوال رہ گیا، کیا ہادی مجرم تھا یا وہ معاشرے کا سب سے بڑا مظلوم؟ ہیرا اور ہادی کی کہانی ختم ہو گئی، مگر ان کا مقصد نہیں۔ لاہور کی سڑکوں پر آج بھی کہیں نہ کہیں کوئی نوجوان یہ سوچتا ہے کہ شاید سچ بولنا جرم نہیں، لیکن سچ کے لیے جینا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ خاموش گواہ، ایک کہانی ان کی جو سچ بولتے ہیں اور ان کی آوازیں وقت کے شور میں گم ہو جاتی ہیں۔